آپ میں سے اکثر لوگ قدیم مصری تہذیب سے بخوبی واقف ہوں گے۔ مصر کے یہ قدیم لوگ اپنے مردوں کو حنوط کر کے انہیں ممی میں تبدیل کرنے میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ دور حاضر میں مصر کے کئی فرعونوں اور ملکاؤں کی ممیاں دریافت ہو چکی ہیں، جن میں کچھ ممیز تو اس قدر شہرت کی حامل ہیں کہ وہ زندہ انسانوں کو بھی میسر نہیں، جیسے کہ فرعون توت عنخ آمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسس کی ممی۔ لیکن آج ہم جس پراسرار ممی کی بات کرنے جا رہے ہیں، اسے مصر سے اب تک ملنے والی ممیز میں سب سے زیادہ خطرناک اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ممی جہاں بہت سے حادثات کا موجب بنی، وہیں اسے درجنوں اموات کا سبب بھی گردانا جاتا ہے۔ یہ پراسرار ممی ایک عورت کی تھی جس کا نام آمن اوتو تھا۔ اس کی موت آج سے تقریباً 3500 سال پہلے یعنی 1600 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ وہ مصر کے مشہور ترین پروہت آمن را کے مندر میں ایک داسی تھی اور سحر کرنے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مصر میں کالا جادو اپنے عروج پر تھا۔ اس دور کے فرعون کے حکم پر آمن اوتو نامی یہ جادوگرنی اور اس کا آقا یعنی پروہت آمن را مندر میں مختلف خوفناک رسومات ادا کرتے۔ آمن اوتو کے تابوت پر ملنے والی تحریروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ماضی اور مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت سے بھی روشناس تھی۔ جب پروہت آمن را اور اس کی خاص الخاص مددگار جادوگرنی آمن اوتو کی موت واقع ہوئی تو ان کی لاشوں کو شاہی احترام کے ساتھ حنوط کر کے تابوت میں بند کر دیا گیا، جبکہ ان کی روحوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی سخت کالے جادو کا سہارا لیا گیا۔ عرصۂ دراز تک یہ ممیاں زمین کے سینے میں دفن رہیں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب ملکہ وکٹوریہ کے آخری زمانے میں ایک انگریزی رئیس ڈگلس مرے اپنے دوستوں کے ہمراہ دریائے نیل کی وادی میں شکار کھیلنے روانہ ہوا۔ مصر میں رہتے ہوئے اس کے ایک مقامی گائیڈ نے اسے بتایا کہ چند ہی دن قبل کچھ عربوں کو ایک بہت ہی خوبصورت تابوت ملا ہے جسے آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ ڈگلس مرے جب اس تابوت کو دیکھنے گیا تب اس پر کندہ تحریروں سے ڈگلس کو معلوم ہوا کہ اس تابوت میں کسی عورت کی لاش بند تھی جو آمن را کے مندر کی ایک داسی تھی۔ تابوت کے ڈھکنے پر اس کاہنہ کی شبیہ بنی ہوئی تھی جو 3500 سال گزرنے کے باوجود اب بھی صحیح سالم حالت میں تھی۔ اس تابوت کے اندر ممی موجود نہیں تھی کیونکہ تابوت کے مالکوں نے اسے کسی نامعلوم وجہ کی بنیاد پر جلا دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امیر کبیر لوگ مصری عجائبات خریدنے اور اپنے گھروں میں سجانے میں خاصا شغل رکھتے تھے۔ ڈگلس مرے کو ان نوادرات میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس تابوت کی خوبصورتی اور ایک انجان کشش کے باعث وہ یہ تابوت خریدنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ دن یہ تابوت قاہرہ کے ایک ہوٹل میں رہا جہاں ڈگلس کے دوستوں نے اس کی خوب تعریفیں کی۔ ڈگلس ان تعریفوں سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے مزید قیمتی مصری نوادرات خریدنا شروع کر دیے۔ ایک دن جب ڈگلس شکار کھیل رہا تھا، اس کی بندوق اس کے ہاتھ میں پھٹ جانے کے باعث اس کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا۔ انگلستان واپسی کے سفر میں اسے مزید سانحے پیش آئے۔ اس کے 2 ساتھی بیمار ہو کر مر گئے جن کی لاشیں اسے سمندر میں بہانی پڑی۔ بندرگاہ پہنچنے پر وہ تمام قیمتی نوادرات چوری ہو گئے جو ڈگلس مصر سے خرید کر لایا تھا، سوائے اس تابوت کے۔ ڈگلس واپس گھر پہنچ کر شدید پریشان اور بیمار رہنے لگا۔ وہ جب بھی اس تابوت کو دیکھتا اسے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوتا۔ ایک دن ایک ماہر مصریات خاتون ڈگلس سے ملنے آئی اور اسے تابوت اپنے گھر لے جانے اور اس پر تحقیق کرنے کے لیے رضامند کر لیا۔ یہ خاتون مافوق الفطرت قوتوں پر بالکل یقین نہ رکھتی تھی، لیکن اسی روز اس کی ماں سیڑھیوں سے پھسل کر انتقال کر گئی۔ چند ہی دن میں اس کے تمام پالتو جانور ایک ایک کر کے مر گئے۔ اس کے منگیتر نے اسے چھوڑ دیا اور یہ خود ایک نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر شب و روز گھلنے لگی۔ اس کا وکیل جو اس کی آخری وصیت لکھنے آیا تھا، اس نے وہ تابوت واپس مسٹر ڈگلس کے گھر پہنچا دیا۔ یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے مسٹر ڈگلس نے تابوت کو فروخت کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ٹھانی اور اس مقصد کے لیے اشتہار شائع کروانے کی خاطر ایک فوٹوگرافر کو طلب کیا۔ لیکن اس دوران ایک انتہائی عجیب بات پیش آئی۔ فوٹوگرافر نے اس تابوت کی جتنی بھی تصاویر لیں
ان سب میں تابوت پر بنی شبی کی آنکھوں کے زاویے مختلف تھے۔ کچھ دن بعد یہ فوٹوگرافر بھی کسی نامعلوم وجہ سے مر گیا اور وہ تصاویر دوبارہ کسی کو نہ ملی۔ اب ڈگلس نے اس تابوت کو فروخت کرنے کے بجائے برٹش میوزیم کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بیماری کے سبب وہ خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست کو یہ ذمہ داری سونپی۔ اس کا یہ دوست جو خود بھی مصری عجائبات میں دلچسپی رکھتا تھا، وہ یہ تابوت میوزیم کے بجائے اپنے گھر لے گیا۔ لیکن ایک دن صبح یہ شخص بھی اپنے بستر میں مردہ پایا گیا۔ بالآخر یہ تابوت برٹش میوزیم پہنچ گیا۔ میوزیم کا عملہ اس خوبصورت تحفے کو قبول کر کے بہت خوش تھا، لیکن تابوت کی منتقلی کے دوران چند ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ جس کوچوان نے تابوت میوزیم میں اتارا تھا وہ ہفتہ بھر میں مر گیا، جبکہ اس کو اٹھانے والے مزدور بھی اگلے ہی روز مر گئے، حالانکہ ان کی صحتیں بہت اچھی تھیں۔ کچھ روز بعد میوزیم کے مصری شعبے میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے اور یہ بات عام ہو گئی کہ جو بھی اس تابوت کی تصویر یا خاکہ بنانے کی کوشش کرتا وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا۔ جب اس ممی کی شہرت برطانیہ میں پھیلنے لگی تب ایک پریس فوٹوگرافر خفیہ طور پر اس کی ایک فوٹو کھینچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس فوٹو کے پرنٹ میں وہ چہرہ نہ تھا جو تابوت پر نقش تھا، بلکہ اس کی جگہ کسی نوجوان اور ماڈرن عورت کا چہرہ نظر آیا۔ یہ تصویر دیکھنے کے بعد فوٹوگرافر سیدھا اپنے گھر گیا اور اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ میوزیم کے عملے کا بیان تھا کہ رات کے وقت کوئی غیر مرئی شے تابوت سے نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے جو مختلف کمروں میں گھومتی پھرتی ہے۔ کافی عرصے تک برٹش میوزیم میں ایسے مافوق الفطرت واقعات رونما ہوتے رہے، حتیٰ کہ میوزیم انتظامیہ نے کالے جادو کی کارٹ کے دو ماہرین مسٹر وائٹ اور مسٹر نیل کی مدد لی۔ ان دونوں نے کڑی محنت اور اپنے عملیات کی مدد سے یہ تابوت آمنوتوں کی بدروح سے پاک کروا لیا۔ اس کے بعد پھر کوئی عجیب و غریب واردات نہ ہوئی اور نہ ہی ہلاکت خیزی کا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا۔ کئی لوگ اس منحوس ممی کو برطانیہ میں